خدمت کی، جدوجہد کی، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا رہا، والد صاحب کے ساتھ کام کیا، مجھے بھی موقع ملا لیاقت شباب صاحب کے ساتھ کام کرنے کے لیے، اور اب مجھے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کنونشنز کا جو سلسلہ چل رہا ہے اسے مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ پختونخوا کے جیالے جاگ چکے ہیں، پختونخوا کے جیالے الیکشن کے لیے تیار ہے، پختونخوا کے جیالے الیکشن سے نہیں بھاگ رہے ہیں، الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی جو خیبر پختونخوا کے جیالے ہیں، انہوں نے نہ صرف دو آمروں سے، 3 آمرے سے بلکہ مقابلہ کیے، مگر ساتھ ساتھ جس طریقے سے دہشت گردوں کا، انتہا پسندوں کا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مقابلہ کیا، قربانیاں دی، شہادت قبول کیے، مگر اپنا اصولوں سے پیچھے نہیں ہٹے، اپنا نظریہ سے پیچھے نہیں ہٹے، اپنا جماعت سے پیچھے نہیں ہٹے، اور اس پہ میں آپ پہ فخر کرتا ہوں، آپ کے بہادری پہ فخر کرتا ہوں اور آپ کا شکر گزار۔ ساتھیوں، پاکستان میں آج کل بہت مسائل ہیں، بہت مشکلات ہیں، میں کہاں سے شروع کروں؟ ایک طرف تو ہمارا معیشت ہے، وہ آپ کے سامنے ہے کہ کس طریقے سے مہنگائی تاریخی سطح پہ پہنچ چکا ہے، بے روزگاری اور غربت تاریخی سطح پر پہنچ چکا ہے، اور اسلام آباد کا کوئی پرواہ نہیں ہے۔ دوسری طرف جو ہمارا لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے، جو دہشت گردوں کا آپ نے اتنا بہادری کے ساتھ مقابلہ کر کے ان کو شکست دلوائے تھے، ان کو ایک بار پھر پاکستان لے کر آئے، ادھر بسائیں، اور اب اس کا جو نقصان ہے وہ پاکستان بھگت رہا ہے۔ کبھی ہمارا بہادر پولیس پہ حملہ ہوتا ہے تو کبھی ہمارا بہادر فوج پہ حملہ ہوتے ہیں، عوام اور ہمارے اداروں کے درمیان دراریں فاصلہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میرا بھی اردو کمزور ہے جیسے آپ کا اردو کمزور ہے، مگر کام تو چل لیتا ہے۔ تو ایک طرف معیشت، دوسری طرف دہشت گردی کا لہر، دہشت گردی کا آگ، دہشت گردی ایک بار پھر اپنا سر اٹھا رہا ہے، پھر ساتھ ساتھ ایک سیاسی اور ایک جمہوری بحران، جو سیاستدان جنہوں نے اپنے پورا زندگی جمہوریت کے لیے، جمہوریت کی جدوجہد میں گزارے ہیں، آج وہ مایوس ہیں، وہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ وہی جمہوریت ہے جس کا وعدہ قائد عوام نے ہم سے کیا تھا؟ عوام پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ وہ جمہوریت ہے جس کے لیے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے شہادت قبول کی، جس کے لیے قائد عوام نے شہادت قبول کی؟ ہمارا معاشرے میں اتنا تقسیم، اتنا نفرت میں نے پہلے نہیں دیکھا ہے، اور میں سمجھتا ہوں
کہ اگر ہم نے یہ تمام مسائل کا حل نکالنا ہے، چاہے وہ معاشی ہو، چاہے وہ ہمارا سیکیورٹی کے لحاظ سے، دہشت گردی کے لحاظ سے، افغانستان کی وجہ سے جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں، یا ہمارا آئینی اور جمہوری مسائل ہیں، ان تمام مسائل کا حل وہ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی نکال سکتی۔ وہ اس لیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے لیے نہیں سوچتی، پاکستان پیپلز پارٹی ملک اور عوام کے بارے میں سوچتی۔ پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ اگر ہم نے ان تمام مسائل سے نکلنا ہے تو ہمیں فری اینڈ فیئر الیکشنز کروانا پڑے گا۔ ہمارا امید ہے کہ چاہے وہ الیکشن کمیشن ہو یا چاہے وہ چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب ہو، وہ انشور کریں گے کہ جب 8 فروری پہ الیکشن ہو تو کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، کوئی شکایت نہ کر سکے۔ اگر کوئی شکایت کر سکتا ہے، الزام لگا سکتا ہے، تو پھر الیکشنز ہونے کا کیا فائدہ ہے؟ پاکستان کے عوام کا اربوں روپیہ خرچ کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ اگر ہم نے الیکشن سے پہلے ریزلٹس طے کرنا ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہمیں صاف و شفاف الیکشنز چاہیے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی صاف و شفاف الیکشنز ملیں گے، اس لیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن جدوجہد کریں گے کہ ہمیں صاف و شفاف الیکشنز دیا جائے۔ اگر صاف و شفاف الیکشنز نہ ہوئے تو جو بھی حکومت بنا وہ نہ معیشت کا مسائل حل کر سکیں گے، وہ نہ دہشت گردی کا مسائل حل کر سکیں گے، وہ نہ خارجہ سطح پہ پاکستان کا نمائندگی کر سکیں گے، اور ہم وہیں سے شروع ہو جائیں گے۔ کوئی ایک صاحب وزیر اعظم بنے گا تو کوئی دوسرا دھاندلی کا الزام لگائے گا، دھرنا شرنا کا سیاست کرتا رہے گا، اور اس کا نقصان پاکستان کے عوام کا ہوگا۔ تو میرا اپیل ہے، مطالبہ ہے اپنے بزرگوں سے، مختلف سیاسی جماعتوں سے جو 30 سال سیاست کر رہے ہیں، جو 70 سال سیاست کر رہے ہیں، کہ آپ اپنا تاریخ کو، اپنا جدوجہد کو ایک الیکشن کے لیے ضائع نہ کریں۔ آپ اپنے منشور پہ لڑیں، اپنے سیاسی سوچ پہ لڑیں، اور انتظامیہ کے زور پہ الیکشن نہ لڑیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی کسی انتظامیہ کا مدد کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے ہم عوام پہ بھروسہ کرتے ہیں، ہم پاکستان کے عوام پہ بھروسہ کرتے ہیں کہ جب پاکستان کے عوام اپنا ووٹ استعمال کریں گے تو پھر وہ ضرور پاکستان پیپلز پارٹی کے حق میں ووٹ دیں گے۔ اور کیوں نہ دیں؟ وہ صرف ایک جماعت ہے جو ہمیشہ پسماندہ طبقہ کا نمائندگی کرتی ہے، صرف ایک جماعت ہے جو اشرافیہ کا نہیں، امیروں کا نہیں، غریبوں کا نمائندگی کرتا ہے، صرف ایک جماعت ہے جو اس ملک کے کسانوں کی نمائندگی کرتا ہے، مزدوروں کا نمائندگی کرتا ہے، طالب علموں کا نمائندگی کرتے ہیں، چاروں صوبہ کا نمائندگی کرتا ہے، تو وہ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ اگر کسانوں کو زمین کا مالک بنایا،
تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بنایا. اگر مزدور کو حق ملا تو وہ حق پاکستان پیپلز پارٹی نے دی. اگر آج تک اس ملک کے غریب ترین عورتوں کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت مالی مدد مل رہی ہے تو وہ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی نے دی ہے. اور آج کے مسائل بھی کچھ ایسے ہیں. جس طریقے سے مہنگائی تیزی سے بڑھ رہی ہے، جس طریقے سے غربت اور بے روزگاری میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، تو عوام کو بھی یہ معلوم ہے، عوام کو بھی یہ معلوم ہے کہ ان تمام مسائل کا حل اس جماعت کے پاس ہے جس کا نعرہ ہے کہ مانگ رہا ہے ہر انسان روٹی، کپڑا اور مکان. اور پیپلز پارٹی پہ جو تنقید کرتے ہیں کہ یہ کس قسم کا نعرہ ہے، یہ تو 70 کا زمانہ کا نعرہ ہے، ان کو ہم کہتے ہیں کہ جب تک غربت موجود ہے، جب تک بے روزگاری موجود ہے، جب تک مہنگائی میں اضافہ ہوتا رہے گا، تب تک پاکستان پیپلز پارٹی کا نعرہ یہی رہے گا کہ مانگ رہا ہے ہر انسان روٹی، کپڑا اور مکان. پیپلز پارٹی کے لیے یہ صرف نعرہ نہیں ہے. ہم الیکشن کے دنوں میں نعرہ لگا کے الیکشن جیتنے کے بعد اپنا منشور نہیں بھول جاتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی اگر کہہ رہی ہے کہ مانگ رہا ہے ہر انسان روٹی، کپڑا اور مکان، تو میرا آپ سے یہ وعدہ ہے، جیسے قائد عوام کا وعدہ تھا اس ملک کے عوام کے ساتھ، جیسے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا وعدہ تھی اس ملک کے عوام کے ساتھ، کہ میں آپ کے لیے جد و جہد کروں گا، میں آپ کے لیے لڑوں گا، میں بھٹوازم کے مطابق اس معیشت کو چلاؤں گا، جس سے فائدہ اگر ہوگا تو عام آدمی کا ہوگا، اشرافیہ کا نہیں ہوگا. اگر فائدہ ہوگا تو میرے مزدوروں کا ہوگا، مل مالکان کا نہیں ہوگا. اگر فائدہ ہوگا تو میرے کسان بھائیوں کا ہوگا، زمیندار کا نہیں ہوگا. یہ کوئی دکی چھپی بات نہیں ہے کہ ہم عوام کی نمائندگی کرتے ہیں. اس کا یہ نہیں مطلب کہ ہم بزنس کمیونٹی سے ہم چاہتے ہیں کہ وہ ترقی کرے، ہم چاہتے ہیں کہ ان کا بزنس چلے، ان کا انڈسٹری چلے. یہی طریقہ ہے کہ ملک کا معیشت بھی چلے گا، مگر ساتھ ساتھ ہم ان سے مطالبہ کریں گے کہ آپ کو اپنا ترقی کو عوام کے ساتھ شیئر کرنا پڑے گا. آپ کو مزدوروں کو ان کو اپنا تنخواہ محنت کا صلہ کے مطابق آپ کو تنخواہ دلانا پڑے گا. آپ کو اپنے کام ایسے چلانا پڑے گا جس سے آدمی اگر دن رات محنت کرے تو اس محنت کا صلہ ملنا چاہیے. اگر ایسا نہیں ہوگا تو ترقی شاید اشرافیہ کا ہو، ترقی شاید امیروں کا ہو، مگر پاکستان کا عوام کا ترقی نہیں ہوگا. میاں صاحب کہتا ہے کہ جو یہ بڑے بڑے امیر لوگ ہیں، جب وہ پاکستان میں انویسٹ کر رہے ہیں تو ان سے سوال نہ پوچھیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط ہے. ہم سوال ضرور پوچھیں گے. ہم پوچھیں گے کہ آپ نے مقامی لوگوں کو کتنا روزگار دیا ہے. ہم پوچھیں گے کہ آپ نے ان کا تنخواہ کیا رکھا ہے، کیا ان کا تنخواہ میں اضافہ ہو رہا ہے جب مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے. اگر نہیں تو پھر میرا خیال میں یہ مناسب طریقہ نہیں ہے کہ ملک میں امیر جو ہے وہ امیر تر ہوتے رہے اور غریب پستے رہے.
اس طریقے سے نہ پاکستان ترقی کر سکتا ہے، نہ ہمارا معیشت ترقی کر سکتا ہے۔ اور یہی مسئلہ ہے کہ پاکستان میں جو بھی باقی سیاسی جماعتیں ہیں وہ صرف اور صرف ان بڑے لوگوں کو نمائندگی کرتے ہیں اور عام آدمی کا آواز دب جاتا ہے۔ جب میں انشاءاللہ تعالی آپ کو نمائندگی کروں گا تو میں عوام کا آواز بنوں گا، ان کا مسائل کے مطابق چلوں گا۔ ادھر ادھر نہ میرے والدہ نے، نہ میرے نانا نے، اور نہ میں ادھر ادھر دیکھتا ہوں، میں صرف آپ کی طرف دیکھتا ہوں، پاکستان کے عوام کی طرف دیکھتا ہوں۔ اگر آپ نے ہمیں موقع دیا تو ہم آپ کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر آپ کا فیصلہ کسی اور کا ہوگا تو وہ بھی ہمارے سر آنکھوں پہ، مگر ہم کسی اور کا فیصلہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم صرف اور صرف پاکستان کے عوام کے فیصلے ماننے کے لیے تیار ہیں۔ آج کل ہر کوئی بڑے بڑے باتیں کر رہے ہیں۔ وہ جو ہر کسی کو جیل بھیجنے کا شوق رکھتا تھا نا، یاد ہے اس کو، کہتا تھا اس کو بھی جیل بھیجوں گا، اس کو بھی جیل بھیجوں گا، اس کو بھی، وہ اب بیچارہ وہ خود جیل میں ہے۔ اب شاید وہ کوئی سبق سیکھے گا۔ جیسے جیل اقتدار میں ہوتے ہیں تو آئین بھول جاتے ہیں، جمہوریت بھول جاتے ہیں، جیل میں آ جاتے، جب حکومت میں ہوتے ہیں تو ایوب خان اس سے بہتر لیڈر نہیں تھا، جب حکومت سے نکل جاتے ہیں تو بھٹو کی طرح بننا کی شوق بن جاتا ہے۔ جب حکومت سے نکل آتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا۔ جب حکومت سے نکل جاتے ہیں تو آئین کو بھی یاد آتے ہیں، ان کو جمہوریت بھی ان کو یاد آتا ہے۔ بہتر یہ ہوتا کہ اگر ہم سب حکومت میں اور اپوزیشن میں بھی اتنا آئین کا اور جمہوریت کا خیال رکھتے تو سب کے لیے ایک صاف و شفاف میدان ہوتا۔ ہم ایک دوسرے کا مقابلہ الیکشنز میں کرتے، اختلاف رائے ہر کسی کا حق ہے، لیکن جب ہم اس اسمبلی میں آ جاتے تو وہاں ہم نے عوام کا خدمت کرنا ہے۔ تو ایک تو وہ جیل والے ہیں، تو دوسرے کہتے ہیں کہ ہم 2/3 اکثریت، بات تو ہو گئی، اور 2/3 اکثریت ہمارا۔ اب یہ وہی لوگ ہیں، آپ کو یاد ہوگا، وہی لوگ ہیں کہ جب پنجاب میں صرف 20 بائی الیکشنز ہو رہے تھے تو وہ کہتے تھے کہ 15 میں تو یہ ہمارے ہیں، 15 تو جیب میں، باقی 3 میں مقابلہ ہوگا، اور وہ ایک بھی نہیں نکال سکے۔ اب ان کے لیے ایک جلسہ وہ بھی لاہور میں کروایا گیا، اور وہ اتنا زور اور شور سے بول رہے ہیں کہ 2 دہائی لے کر آئیں گے، 18ویں ترمیم میں بھی ترمیم کریں گے۔ میرا خیال میں بہتر یہ ہوگا کہ الیکشنز ہونے دے، ہم دیکھتے ہیں کہ عوام کون سا فیصلہ کرتے ہیں۔ میرا ذاتی خیال میں کہ وہ لوگ جو بائی الیکشن سے بھاگتے تھے، خوف کے ڈر کے مارے بھاگتے تھے، جو بلدیاتی الیکشن سے خوف سے ڈر کے مارے بھاگتے تھے نا، ان کو عوام ایسے جواب دے گا الیکشن میں کہ ان کو نسلوں تک یاد رہے گا۔ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں سے ایک درخواست کرنا چاہ رہا ہوں، اور یہ ملک بھر کا، کشمیر سے لے کے کراچی تک، کراچی سے لے کے گوادر تک، گوادر سے لے کے ہمارا نوشہرہ تک، کہ 3-4 مہینے اب آپ نے ایسے محنت کرنا ہے، ایسے جدوجہد کرنا ہے، ایک ہو کے ایک تیر بن کے محنت کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی جیت تو آپ کی ہوگی،
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शंस में या इलेक्शन के बाद हम वो ऊंट होंगे कि जहां भी ये ऊंट बैठेगा वहां हुकूमत होगा। आपने बस, और ये ना सिर्फ वफाक में मगर पख्तूनख्वा में, पंजाब में, बलोचिस्तान में, जहां भी इलेक्शंस होंगे, हर कोई वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ऊंट की तरफ देखेंगे कि ये ऊंट कहां बैठेगा, वहां फैसला होगा। आपने बस मेरे हाथ मजबूत करने हैं। मैं मानता हूं, कोई इनकार नहीं कर सकता कि गलतियां इंसानों से होती हैं, माजी में बहुत गलतियां हुए होंगे, लेकिन अब आपके लिए एक मौका अल्लाह ताला की तरफ से है, एक मौका है कि अगर हम एक होके जिदोजहद करें तो इंशाअल्लाह ताला जीत तीर की होगी, जीत पीपी की होगी, जीत शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और कायदे अवाम का होगा। मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूं और इंशाअल्लाह ताला हमने कल दीर पहुंचना है। अपर दीर में हमारा इंशाअल्लाह ताला कन्वेंशन होगा, फिर उसके बाद हमने चित्राल जाना है, वहां कन्वेंशन होगा, फिर छोटा सा ब्रेक, इसलिए मैंने क्वेटा पहुंचना है। 30 नवंबर को क्वेटा में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो हमारा फाउंडेशन डे है वो मनाया जाएगा, और इसके बाद इंशाअल्लाह ताला जो भी मुझे प्रोग्राम देगा, अगर पंजाब वाले मुझे प्रोग्राम पहले देंगे तो मैं पंजाब पहुंचूंगा, अगर मेरे पख्तूनख्वा का भाई पहले प्रोग्राम देंगे तो मैं आपके पास वापस आ जाऊंगा। इंशाअल्लाह ताला हम दिन रात मेहनत करेंगे, अपने मंशूर पे बात करेंगे, अपना नजरिया पे बात करेंगे, अवाम पे एतमाद करेंगे और इलेक्शन जीत के दिखाएंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया, खटक साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। जीए भुट्टो।